كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله صدق رسوله نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا. آخری جمعہ ہے شعبان کا. رمضان کریم اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم جیسے گناہگار اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے اس مہمان کی میزبانی کر سکیں. اللہ کریم کے مختلف احکامات. روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، تیسرا رکن ہے یا چوتھا رکن ہے. ایک مسلمان تب ہی مسلمان سمجھا جاتا ہے جب وہ ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہو. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا. وَصَوْمُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو بندہ بھی اس کی طاقت رکھتا ہو. یہ 5 ارکان ہر مسلمان، ہر ذی شعور، ہر بالغ عاقل پہ فرض. جو بندہ ان میں سے کوئی رکن نہ کرے یا انکار کر دے یا اس کے فرض ہونے کا عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. رمضان اس کا مطلب ہے
جب شدت زیادہ ہو جائے. رمضان کا لفظی معنی ہے دھوپ کی شدت کا ہو جانا یا سختی کا ہونا. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. عربی میں صوم آتا ہے روزے کے لیے، اس کا معنی ہے رک جانا. حج اس کا معنی ہے ارادہ کرنا. صلاۃ اس کا معنی ہے دعا، برکت. فارسی میں اس کو روزہ کہہ دیا گیا، نماز کہہ دیا گیا. اسی طرح صوم کو فارسی میں روزہ کہہ دیا گیا. تو یہ 5 نمازیں ہیں شہادتین کے بعد، یعنی اللہ رسول کو ماننے کے بعد 5 نمازیں، 30 یا 29 روزے، سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ، اور اگر اللہ قوت دے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج. یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں، مسلمان بننے کے لیے ضروری. چوتھا رکن اسلام کا جو ہے وہ روزہ، 30 دن کے روزے رکھنے. رمضان کا مہینہ خاص ہے. ہر وہ بندہ جو قوت رکھتا ہو، تندرست ہو، سفر میں نہ ہو، مقیم ہو، اس بندے کے لیے 30 روزے رکھنا فرض ہے. چاہے دیہاڑی دار ہو، چاہے فارغ البال ہو. وہ بلوغت کے بعد مرتے دم تک ہر روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی رہ جائے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے. مسافر آدمی اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت. عزیمت کا معنی پختگی ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میرا عزم ہے، یعنی پختہ چیز ہے، ارادہ ہے. اور رخصت کا معنی یہ ہے کہ اگر فرض چیز نہ ہو سکے، اس میں کمی کر لی جائے، اسے رخصت کہتے ہیں. جیسے مسافر آدمی پوری نماز نہیں پڑھے گا، آدھی پڑھے گا سوائے مغرب کے، تو یہ اس کے لیے رخصت ہے. جو پوری پڑھے گا اس کے لیے عزیمت ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ مسافر ہو، بیمار ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر رکھے اسے عزیمت کہا جائے گا. اللہ کے رسول نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، روزہ چھوڑا بھی ہے. بیمار آدمی کے لیے، مسافر کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، کسی اور وقت میں، کسی اور دنوں میں انہیں پورا کر لے، قضا دے دے، ثواب وہی ملے گا. مثلا رمضان میں جو روزہ ہے وہ عام دنوں جیسا نہیں ہے، لیکن اسلام چونکہ آسانی کا مذہب ہے، دین حنیفہ ہے، سمحن ہے. عربی میں آسانی کو سمحن بولتے ہیں. تو اس لیے اگر عام دنوں میں بھی اس کی قضا دے دی جائے تو اللہ ویسا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسے رمضان میں ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی آسانی ہے. رمضان شروع ہوتا ہے اور اختتام تک ہر روزہ فرض ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں دیہاڑی دار ہوں، مشکل میں ہوں، تو رزق کا مالک اللہ کریم ہے. ہو سکتا ہے اس روزی کے دوران، اس ملازمت کے دوران اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے، پھر بھی تو بیٹھنا ہے کہ نہیں. تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ کریم میں نے تیرا روزہ رکھنا ہے، میری مدد فرمانا، اور انشاءاللہ اللہ مدد فرماتا ہے. اور اگر روزے کی ادائیگی میں آدمی کو نقصان پہنچے، حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے،
تو اللہ کریم اس کو اپنے راستے میں شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا عجیب معاملہ ہے، کوئی اسے اچھائی پہنچے، خوشحالی آئے، اچھی چیز پہنچے، اللہ کا احسان ہو، وہ شکر کرتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کا اور معاملہ ہو، وہ صبر کرتا ہے، اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم کے خزانے لا ریب اور بے یقین ہم لوگ، ہمارے نزدیک ہے ممکن ناممکن، اللہ کے نزدیک ہر چیز ہی ممکن ہے۔ تو اپنا ارادہ رکھیں، روزہ لازمی رکھنا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً 90 افراد 100 میں سے روزہ نہیں رکھتے۔ یہ حقیقت ہے کہ 90 افراد پورے روزہ 30 روزے، کوئی ایسے کرتا ہے پہلے 2 رکھ لیے، پھر جاگنے والی راتوں کے رکھ لیے، کوئی درمیان میں 1-2 رکھ لیے، کسی کا ارادہ ہوتا ہے جمعے کا روزہ رکھ لیں، یہ رکھ لیتے ہیں لوگ عام طور پہ۔ باقی سارے روزے تقریباً 90% لوگ بے روز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ پاک ہر بندے کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان بھائیوں کے لیے جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ روزہ رکھیں ان کا، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور ہم قبر میں ہوں تو وہی ہمارا کہنا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے، خاص طور پہ میرے لیے کہ جب میں مروں تو ہو سکتا ہے یہ حدیث سن کے کوئی اس پہ عمل کر لے تو وہ ثواب مجھے پہنچے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نیکی کا راستہ بتائے، ہدایت کا، اور اس کے کہنے پہ کوئی چلے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، اور بتانے عمل کرنے والے کے اور جو بتاتا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بندہ نفل روزہ رکھ لے، فرض روزہ نہیں، نفل روزہ رکھ لے، اللہ کریم روزہ رکھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 40 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ نفل روزہ، فرض نہیں، نفل روزہ، جو بندہ نفل روزہ رکھے رب کریم اس کے اور دوزخ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو تصور کریں جو فرض روزہ رکھے گا اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب میرے ذمے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی روزہ افطار کرنے لگتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، سارا دن کھایا پیا نہیں، وہ بدبو بری لگتی ہے، بو جو ہوتی ہے، بدبو نہیں، بو، وہ سونگھنے والے کو اچھا نہیں لگتی، ساتھیوں کو اچھا نہیں لگتی، آدمی کو خود بھی اچھا نہیں لگتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ بو جسے تم اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے نزدیک وہ بو کستوری سے زیادہ اللہ کو پسند ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا، رمضان شروع ہوا یا شروع ہونے لگا تھا، فرمایا آج تم پہ ایسا مہینہ شروع ہوا ہے جس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں عذاب قبر نہیں ہوتا، جس مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ امن سکون پھیلاتا ہے، جس مہینے میں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس مہینے میں اللہ اپنی حفاظت کے بندوبست فرما دیتا ہے، فرمایا اس مہینے کے روزے رکھو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ پورا مہینہ ہے، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم بھوکا رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھانا کھا لیا صبح، حالانکہ نہ سحری کا روزے کے ساتھ تعلق نہ افطاری کا تعلق کہ سحری اور افطاری لازم نہیں، یہ سنت، سحری سنت،
کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کر سکے کوئی مسئلہ نہیں، افطاری سنت ہے، کر سکے ٹھیک ہے، نہ کر سکے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کے اسباب مہیا کر دیے۔ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں جو سارا سال نہیں بیٹھتے، آپس میں بات نہیں کرتے۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، تو ہر بندے کا اپنا تعلق، اگر کوئی میسج بھی، اگر بات بھی کرنی ہے تو وہ واٹس ایپ پہ یا میسج کے تھرو کرتے ہیں جی۔ یعنی سامنے بیٹھنے کی آپس میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات بن گئے کہ ہم وہ میسر نہیں آتا، لیکن رمضان کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ سحری کھاتے وقت ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ نیند سے اٹھے ہیں، موبائل کی شاید فکر نہیں ہوتی یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے، تو کھانے میں جس ٹائم کم رہ گیا ہے تو کسی اور طرف دھیان نہیں جاتا، بہن بھائی ماں باپ وہ بیٹھ کے بچے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہیں سلامت رکھے، جو پچھلے رمضان میں نہیں تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے کیے ہوئے نیک کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے، اللہ مہیا فرما دیتا ہے، ماحول مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح پھر شام افطاری کے وقت سارے لوگ اکثر جو روزے دار ہوتے ہیں اکٹھی افطاری کرتے ہیں، گھر میں جلدی آتے ہیں، جو عام طور پہ لیٹ آتے ہیں کاروباری حضرات یا ملازمتوں والے یا کوئی اور چیز افطاری کرنی ہے، گھر پہنچنا ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ ماحول مہیا کر دیا کہ محبت پیار خلوص آپس میں بیٹھنا، کہ بھائی جو ایک دوسرے کی شکل شاید نہ دیکھتے ہوں، دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں یا اور کوئی مسئلے ہوں، وہ بھی اس مہینے میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماحول مہیا کرتا ہے، رمضان میں عام دنوں سے الگ ہی ماحول ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوافل کا آدمی کو شوق دیتا ہے، نوافل کا آدمی کو شوق دیتا ہے اللہ کریم، کہ آپ تراویح کی صورت میں آپ پڑھتے ہیں۔ اب تراویح یہ بند کر دیں جی، ذرا کھڑکی بند کر دیں۔ تراویح اللہ کے رسول کے دور میں اس کا نام تراویح نہیں تھا، اللہ کے رسول کے دور میں اس کا نام قیام اللیل تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تہجد اور تراویح میں فرق ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تہجد اور تراویح میں فرق ہوتا ہے، اگر پہلے وقت پڑھ لیں عشاء کے بعد تو تراویح ہوتی ہے، اور اگر آخری وقت میں سحری کے وقت پڑھ لیں سحری سے پہلے تو تہجد ہوتی ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دونوں ہی عربی کے لفظ ہے، تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے آرام کرنا۔ پرانے دور میں ہمیں تو یہ 8 10 پڑھنی 20 پڑھنی مشکل ہوتی ہیں، وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے وہ لوگ احباب، صحابہ کرام سے تقریباً 37 رکعتوں تک آیا ہے جی کہ صحابہ 37 کے قریب رکھتے پڑھتے تھے۔ ہمارا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہے ہی 20، ہم کہتے ہیں ہے ہی 8، تو یہ جھگڑا ختم کر دیں، 8 پڑھ لیں 20 پڑھ لیں، قبول تو اللہ نے کرنی۔ اور بحث وہ کرتے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں 20 کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 کیوں پڑھتے ہیں۔ کہ اللہ کے بندوں پڑھو تو صحیح، جو 20 پڑھتے ہیں انہیں 20 پڑھنے دو، جو 8 پڑھتے ہیں 8 پڑھو۔ وہ کیا کرتے تھے کہ 4 رکعتیں لمبی پڑھ کے، آپ حیران ہوں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، چچا کے بیٹے بھی تھے، ان کی خالہ حضرت میمونہ وہ آپ کی زوجہ ہے، تو کہنے لگے میں ویسے گیا کہ آج آپ کی نماز دیکھو۔ کہتے میں گیا تو آپ نے نا نماز شروع کر لی، میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا، چونکہ امام جو ہوتا ہے نا اگر 2 آدمی ہوں تو امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کے نا دائیں طرف کر دیا، تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھی۔ میں نے کہا 100 رکعتوں پہ رکوع کر لیں، ہمارے امام صاحب تھوڑی سی بھی لمبی کر دیں ماشاءاللہ، کیوں جی کھنگورے شروع ہو جاتے ہیں نا، اتحیات ہو، رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، کیوں جی ہوتا ہے۔ شیطان نہیں، اصل شیطان ذہن نہیں مطمئن ہونے دیتے۔ اللہ آپ نماز میں ہے تو اللہ کی طرف دھیان ہو، ہے جی میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کیوں کہتا ہے جی فلاں ہے فلاں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے کہا جی 100 رکعتوں پہ 100 آیات پہ آپ رکوع کریں گے، آپ گزر گئے، انہوں نے کہا میں نے کہا جی 200 پہ کریں گے رکوع، آپ گزر گئے، پوری سورہ بقرہ پڑھی 1 رکعت میں، کہا میں نے کہا جی اب رکوع کر لیں گے، پھر سورہ آل عمران شروع کر لی،
آپ تصور کرتے تھے 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. آج میں اگر لمبی نماز پڑھا دوں نا کوئی 20-25 منٹ کے، وہ کہتے قاری صاحب بہت لمبی نماز کر دی آج. اور لوگ اس امام کے پیچھے بڑے خوش ہوتے ہیں جو مختصر نماز پڑھاتا، وہ امام اچھا ہے یار فلاں، حالانکہ دور بھی پڑھتا نا، وہاں جائیں گے. وہ کہتے ہیں آل عمران بھی ختم کر لی، سورہ نساء شروع کر لی، ایک رکعت. تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا لمبا قیام کرتے کہ پرندے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، شاید کوئی درخت ہے، شاید کوئی چیز ستون کھڑا ہے. تو میرے اور آپ کا ایمان اللہ پاک مضبوط فرمائے. تو ترویحہ جو ہے، ترویحہ تراویح جس کی جمع ہے، وہ 4 رکعات اتنی لمبی پڑھتے تھے. مثلا 1 گھنٹے کی پڑھی 4 رکعات، وہ درمیان میں اتنا وقفہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے کہ اگلی 4 کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. اس لیے اس کا نام ترویحہ پڑ گیا، اس کا جمع آ گئی تراویح. ہم نے غلط ترجمہ کر دی ہے. ہم نے کہا جی عشاء کے بعد جو ہوتی ہے نماز کے بعد وہ تراویح ہوتی ہے، اور جو آخری رات کے حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہوتی ہے. حالانکہ دونوں قیام اللیل، وہ بھی رات کا قیام، یہ بھی رات کا قیام. اور تہجد کا لفظی معنی بھی نہیں آتا. شاید عربی میں لفظ آتا ہے حجود، ہا 2 آنکھوں والی حجود، ہا جیم واو دال. اس کا معنی ہے رات کو سونا، سو جانا. اور اس کے الٹ ہے تہجد، رات کو نہ سونا. حجود کا معنی کیا ہے؟ سو جانا، نیند لے لینا. اور تہجد کا معنی کیا ہے؟ بیدار رہنا. قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے پیغمبر سورہ اسراء، رات کو آپ بیدار رہیے، آپ کے لیے اللہ تعالی علیحدہ نماز کا ثواب لکھے گا. تو تہجد، تراویح، سارے ہی قیام اللیل. عشاء کے بعد پڑھ لیں، فجر سے پہلے پڑھ لیں، سارا ہی قیام اللیل ہے. دونوں کو ہی تہجد کہہ سکتے ہیں، دونوں کو ہی تراویح کہہ سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے بیان کرنے والوں کو، لغت نہیں آتی، صرف نحو نہیں آتی، جس کی وجہ سے فتوے دیتے ہیں. اپنے اماموں کو چن کے رکھیے. جو آپ کے خطباء ہیں ان کی آوازوں پہ نہ جائیے کہ آواز بڑی اچھی ہے، ان کا علم پہچانیے. اگر علم ہے تو رکھیے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. آوازیں تو گلوکاروں کی بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور علم معیار ہے. ہاں وہ واضح بیان کرنے والا، جب اس کو امام رکھ لیں پھر اس کی قدر بھی کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو لمبا قیام کرنا، رات کو تراویح کی صورت میں آدمی کو میسر آ جاتا ہے. رمضان میں عشاء کے بعد سہولت ہو گئی. عشاء کے بعد وہ آپ ہر مسجد میں دیکھتے ہیں الحمدللہ لاکھوں حفاظ ہیں، قراء ہیں، اللہ کی کتاب کے حافظ. یہ کتاب اللہ ہے نا، بڑی عزت کا مقام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے. اور بڑے وہ مقدس ہوتے ہیں لوگ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اس کے سینے میں یہ بیٹھ جائے. اور جس کے سینے میں قرآن بیٹھ جائے، رب کریم کی قسم ہے، رب کریم اس کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا جس کے سامنے سورج چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی. اتنی بابرکت کتاب کہ اللہ نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کا صحیفے نازل فرمائے. اور جب خاتم النبیین
रहमत लिलआलमीन, फखरे कायनात, सरवरे कौनैन, शाफे माशर, वाली बता मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई। अल्लाह ने वो किताब नाज़िल फरमाई जो खत्म नबुव्वत पे दलालत भी करती है। जब तक क़यामत रहेगी ये किताब बाकी रहेगी, कुरान बाकी रहेगा, हिफज करते रहेंगे। 10 साल का बच्चा हाफिज, 9 साल का बच्चा हाफिज, 8 साल का बच्चा हाफिज, 7 साल का बच्चा हाफिज। अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है उन वालिदैन पे जो अपने बच्चों को कुरान करीम के हिफज पे लगाते हैं। और सिर्फ इसी पे नहीं, फिर उस किताब के मानी को समझते हैं। उस किताब के मानी ना आए वो हिफज ही बेकार। एक हाफिज हिफज कर ले, कुरान मजीद का माना ना आता हो, तोते की तरह रटा दो। नहीं, अगर आपने उसको हिफज करवाना है फिर उसको उसका इल्म भी दिलवाएं। कम अज कम उसको कुरान का तर्जमा और तफसीर जरूर आती है। अगर वो आपको तरावी पढ़ाता है, कोई बाद में पूछ ले कारी साहब आपने ये तरावी पढ़ी है, मसलन सूरा बकरा आज पढ़ी है, तो सूरा बकरा, उसको सूरा बकरा का माना ही ना आता हो। क्यों जी? यानी हमारे जो हुफ्फाज बनाते हैं ना, जो मदरसे वाले हैं, जो ये इदारे हैं, इनको चाहिए कि हुफ्फाज को साथ साथ तर्जमा भी पढ़ाएं। उन्हें इल्म हो, जो मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं उस पर यकीन हो, मैं जो बात कर रहा हूं अल्लाह को पहुंच रही है, उसका मतलब क्या है। इसीलिए होता है कि हमारे खुतबा जब बयान करते हैं अजाब वाली आयतों पे हम सुभान अल्लाह कह देते हैं। भाई अजाब वाली आयतों पे सुभान अल्लाह होता है कि नहीं, कि उसकी आवाज अच्छी होती है। तो अल्लाह करीम ने तरावी का सामान मुहैया फरमाया, क़यामुल लैल मुहैया फरमाया। वो 8 रखते, कोई कहता है 20 रखते, और 20 पढ़नी है 20 पढ़ो, 8 पढ़नी है 8 पढ़ो। इन मामलात में ना कभी जाया करे। कोई कहता रफुल यदैन से नमाज होती है, कोई कहता नहीं होती, कोई कहता सीने पे हाथ बांध लो, कोई कहता ना बांधो। किन मसलों में उलझा दिया। मा याबुदूना मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया, हमने इन मामलात में उन्हें उलझा दिया। सख्ती सिर्फ तौहीद रिसालत पे होती है कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नहीं दे सकता। और इताअत के लायक सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा किसी मामले पे कोई सख्ती नहीं होगी। सहाबा में इख्तिलाफ रहा, सहाबा में लंबे लंबे इख्तिलाफ रहे बहुत सारे मसलों पर, लेकिन कभी तौहीद पे रिसालत पे नहीं हुआ। हमने दीन को अलहदा ही मजाक बना दिया। आमाल में कोई सख्ती नहीं। एक बंदे का वुजू नहीं रहता, कायम नहीं रहता, वैसे पढ़ ले। खड़ा होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो। जुबान नहीं चलती, कुछ नहीं आता, सुभान अल्लाह पढ़ लो बस। पहलू पे पढ़ लो, आंख के इशारों से पढ़ लो। रुकू पूरा नहीं कर सकते, इशारा कर लो। सजदा पूरा नहीं कर सकते, इशारा कर लो। मौलवियों ने मामलात को बड़ा उलझा दिया, फतवे दे दिए, फलां की नमाज नहीं होती, फलां की नमाज नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती। इनको सनद मिली हुई है, इन पे जिब्रील उतरते हैं कि ये मौलवी फतवा लगाते हैं। हर इमाम के पीछे नमाज होती है, हर गिरोह फिरके के पीछे नमाज होती है। ये वहाबी, देवबंदी, शिया, बरेली। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया किसी बिदती आदमी के पीछे, आपको पता है कि वो बिदत करता है, उसके पीछे नमाज हो जाती है? उन्होंने कहा उस पे उसकी बिदत है, तेरी नमाज अपनी है। लोगों को मुत्तहिद करे, लोगों को इकट्ठा करे, लोगों को मुनज़्ज़म करे, तफरका बाजी में ना डाले। तरावी जैसी सुन्नत को भी हमने जरिया इंतशार बना दिया। कहता 8, वो कहता 20। और पढ़ो तो सही यार, 20 पढ़नी है 20 पढ़ो, 8 पढ़नी है 8 पढ़ो। तरावी लाजमी पढ़ो। किसी ने 2 पढ़नी है 2 पढ़ लो। एक हदीस सुनाता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाए। आम दिनों में जो नफल नमाज होती, मेरा रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनने वाली है,
حدیث سننے والی، اور میرا ایمان ہے کائنات کے ہر ملا کی زبان غلط ہو سکتی ہے، بات محمد الرسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا اس پہ اعتماد۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے اللہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نماز۔ جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے، ایک روایت میں آتا ہے اسے 1000 کا، ایک میں آتا ہے 10,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے آگے جو بات، جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے والا، وہ پڑھے اللہ 20,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا، صرف ایک نماز۔ اللہ کے راستے میں آپ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، جسم کے ساتھ، مال کے ساتھ، سختی برداشت کرتے۔ اللہ کریم کو آپ کی ایک نماز اتنی پسند آتی ہے 20,00,000 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے جو میں کرنے لگا ہوں، فرمایا مسجد اقصی کی نماز، مسجد نبوی کی نماز، مسجد حرام کی نماز، اللہ کے راستے میں پڑھی جانے والی نماز سے بھی افضل ایک وہ نماز ہے جو بندہ رات کو اللہ کے سامنے پڑھے، اس کا ثواب مسجد اقصی کی نماز، مسجد نبوی کی نماز، مسجد حرام کی نماز، اللہ کے راستے میں پڑھی جانے والی نماز سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ وہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں میں جو 2 رکعت پڑھ دے اللہ کے لیے اس کو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے موقع مہیا کر دیا ہے۔ صبح چلو رات تراویح نہیں پڑھ سکا، نماز نہیں پڑھ سکا، اب سحری کے لیے اٹھا ہوں، آدھ گھنٹہ رہتا ہے، پون گھنٹہ رہتا ہے، چلو یار میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں۔ وہ عام دنوں میں جو اتنا ثواب ہے اس سے اللہ 70 گنا بلکہ 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہاں اٹھ کے اللہ سے معافی مانگے، وہاں اٹھ کے اپنے ہاتھ باندھ لے، وہاں اٹھ کے اپنے ہاتھ اٹھا لے۔ اور یہاں تو اللہ سے مانگنے پہ لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جی اجتماعی دعا بدعت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم کب اسے دین سمجھتے ہیں؟ کب ہم اسے سنت سمجھتے ہیں؟ کب اسے فرض سمجھتے ہیں؟ دعا کسی وقت بھی مانگو، ہاں اسے رسم نہ بناؤ، نماز کا حصہ نہ سمجھو کہ اگر دعا نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی، یہ بات نہیں۔ آپ دعا مانگیں اللہ سے، کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت وہ ہوتی ہے جسے دین سمجھ کے کیا جائے۔ دعا مستحب ہے، اس وقت میں چاہوں میں منگوا دوں، جمعے کے بعد چاہوں منگوا دوں، جمعے سے پہلے منگوا دوں، لیکن اسے دین کا حصہ نہ سمجھوں تو یہ بدعت نہیں ہوگی۔ فتویٰ بازی سے دور رہیے، اصل میں علم کم ہے۔ 4 حدیثیں پڑھ لی، اللہ نے کوئی ممبر بھی دے دیا، کچھ اختیارات بھی دے دیے، کوئی ماحول بن گیا، لوگ علامہ فہامہ خطیب کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے۔ ایک فتویٰ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ جی آدمی فتویٰ کب دے سکتا ہے، کون سا آدمی فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کم از کم 1,00,000 احادیث آتی ہوں پھر فتویٰ دے سکتا ہے۔ آپ ڈجگوڑ کے جتنے، مجھ سمیت اپنے آپ کو پہلے میں رکھتا ہوں، جتنے مولوی صاحب ہیں ان میں سے کسی کو 1,00,000 احادیث آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو فتویٰ کیوں ہے؟ 1,00,000 احادیث کم از کم۔ امام بخاری وہ محدث ہیں جن کو کم از کم 6,00,000 احادیث یاد تھی۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارے مولویوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ اور جن کی ہم بیعت کرتے ہیں پیران پیر، کیوں جی ان مرشدوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ 0 ٹکے کی نہیں۔ جو لوگوں کو مرید کرتے ہیں ان کی اپنی اوقات نہیں ہے۔ تو نماز پڑھے،
چاہے 2 رکعت پڑھے، نفل نماز پڑھے، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کی وجہ سے یہ اوقات ہمیں میسر آتے ہیں کہ آدمی خیال رکھتا ہے، جس نے کبھی فجر کی نماز بھی شاید نہ پڑھی ہو، یا پڑھی تو ہے لیٹ پڑھی ہے، وہ بھی رمضان میں فرض نماز پڑھ لیتا ہے، باجماعت پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ سحری کھائی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ پاک سارا سال ہی یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان مہیا کرتا ہے۔ پھر رمضان ہمیں اور کیا مہیا کرتا ہے؟ لوگوں سے اچھا برتاؤ۔ عام دنوں میں ہم صدقہ کم کرتے ہیں، ان دنوں میں آدمی میں ہوتی ہے یار ثواب زیادہ ہے۔ اگر عام دنوں میں ایک چیز آپ خرچ کریں 10 آپ کو ثواب ملتے ہیں، جس کے 10% ملتا ہے، تو رمضان میں کرے تو حدیث ہے کہ اللہ 700 گنا تک ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور صدقے کی سب سے ہلکی مثال کیا ہے کہ آدمی کسی کو وضو کے لیے ایک پانی دے دے، پانی کا برتن دے دے کہ جی وضو کر لیں، کوئی عمل تو کوئی نہیں ہے، پانی تو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، دل میں آ جائے میں نے ثواب کمانا ہے، وہ کسی کو وضو کے لیے پانی دے، اللہ کریم کو اتنا پسند آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں پرورش کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے پانی کو پرورش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ تو آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، غریب آدمی تھوڑی مزدوری کرے، وہ بھی صدقہ کرے۔ ساری زندگی مانگتے نہ رہو لوگوں سے کہ جی میرے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس کے چہرے پہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ دور سے پتہ چل جائے گا کہ ساری زندگی مانگتا رہا، ساری زندگی ہاتھ پھیلاتا رہا۔ الید العلیٰ اولا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور صدقہ بھی چھپا کے دیں، پتہ نہ چلے، تنگ دست کی مدد کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا بازاروں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا جی بیٹھنا ضروری، تو آپ نے فرمایا پھر اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حق بھی دو۔ نے کہا حق کیا ہے؟ فرمایا جو آئے اس کو سلام کو، کوئی محتاج ہے اس کی مدد کرو، کسی سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا اس سے سامان اٹھوا دو، راستے کی رہنمائی کر دو، مسافر کی رہنمائی کرو، کھانا کھلاؤ۔ راستے کے حقوق ہے کہ رمضان ہمیں یہ مہیا کرتا ہے ماحول کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنی۔ اگر آپ کے نوکر ہیں، مزدور ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا مزارع ہے، تو اس پہ آسانی کریں، اس کو روزہ رکھے، میں تیرے ساتھ کام کروں گا، تنخواہ زیادہ دے، بھئی روزہ رکھنا ہے نا، آدمی بھلائی کرے، ملازموں سکیں، روزہ رکھوائیں۔ جوان آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں ہوتا علاوہ یہ کہ شوگر کا مریض جس سے جان جانے کا خوف ہو، صرف وہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ بھی مستقل نہیں ہے، علاج کروائے، جب صحیح ہو جائے پھر روزہ رکھے۔ یعنی ملازموں کو کہے روزہ رکھو، زبردستی رکھواؤ، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، کبھی کبھی رکھوا دیں تاکہ عادت بن جائے۔ جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اگر 10 سال کے نہ پڑھے تو ان پہ سختی کرو، انہیں مارو اگر نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح روزہ رکھوائیں، مہینے میں 1-2 روزے رکھا دیے، جمعے کے رکھوا دیں بچوں کو کہ آج بیٹا جمعہ ہے، انہیں بتائیں بیٹا کھانا پینا نہیں ہے، اور اگر بچہ توڑ بھی دے رکھے، چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھ لے کچھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ بچے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ رات کا وقت ہے، سحری کا اس وقت سحری کھاتے ہیں، وہاں اس کی عادت بن جائے گی، ہر روز ویسے اٹھا لے، نہ روزہ رکھ، سحری تو کھا لے، شام کو افطاری کے وقت اپنے پاس بٹھائیں، بیٹا افطاری کرو چاہے روزہ نہ ہی رکھا ہو، اس کے ذہن میں ہو کہ ایک مہینہ آتا ہے سال میں جسے رمضان کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اس وقت اٹھ کے کھاتے ہیں اور اس وقت افطار کرتے ہیں، آپ کا وہ عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اور آپ کی اولاد آپ کی وجہ سے نیکی کرتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے، آپ کی قبر میں بھی آپ کی اولاد کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا
کہ جب آدمی مر جاتا ہے 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز ٹوٹ جاتا ہے آدمی سے رشتہ. جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں، تو کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. 3 چیزیں باقی رہتی. نمبر 1 اپنا عمل، نمبر 2 کوئی صدقہ، نمبر 3 وہ نیک اولاد جو آدمی کے لیے دعا کرے. کہ اپنے بابا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، عذاب قبر ہے دور کر دیتا ہے. تو عادت ڈالیے کہ بیٹا روزہ رکھنا ہے، نہ بھی رکھ سکے چلو جتنا رکھ سکتے ہو رکھ لو. خاص طور پہ آگے اور ہم نے سخت روزے تو رکھ لیے ہیں. کیوں جی؟ جولائی کے، جون کے، مئی کے وہ روزے تو نکل گئے ہیں کہ 16 گھنٹے کا روزہ، 16.5 گھنٹے کا روزہ. اب روزے آگے جو ہیں نرم روزے آئیں گے، گرمی بھی کم ہوگی. اگلے 20 سال 30 سال بعد وہ روزے آئیں گے، اور 3-4 سال بعد تو ویسے سردیوں کے روزے. ان دنوں میں عادت ڈالیں بچوں کو، تاکہ وہ جب گرمیاں آئیں گی وہ انشاءاللہ جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت تک عادت پڑ چکی ہوگی. تو رمضان ہمیں مہیا کرتا ہے رشتہ داروں کو ملانے کا. آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس مہینے میں کہ ثواب زیادہ ملتا ہے. ویسا زکوٰۃ سارا سال جس وقت مرضی دے دیں، جس وقت مرضی دے دیں، لیکن چونکہ یہ مہینہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف رمضان میں زکوٰۃ ہوتی ہے. نہیں، زکوٰۃ سارا سال ہو سکتی. آپ حساب لگاتے جائیں، زکوٰۃ نکالتے جائیں، سال کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کتنا میرے پاس، اتنا اس کا نکالیں 2.5%، 40واں حصہ زکوٰۃ، 40واں حصہ. وہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں زکوٰۃ پہ پڑھاؤں گا، سارے مسئلے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہ مہینہ ہمیں مہیا کرتا ہے اللہ سے قربت، کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، عام دنوں میں بھی ساری کائنات کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ بندے سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، اگر کوئی بندہ سمجھے تو. اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا میرے سامنے کون ہے، تو بندہ قیامت تک سلام نہ پھیرے. اللہ کی ذات سامنے ہوتی ہے، اللہ کی ذات سنتی ہے، جو مانگنا ہے اس سے مانگ لو. اور رمضان اس میں جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو اللہ کو شرم آتی ہے عام دنوں میں بھی کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹاؤں، اپنے بندے کی پکار سنوں. اپنے اللہ سے تعلق مضبوط بنائیے، روزہ لازمی رکھیے، اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ سے اپنے رشتہ جوڑیے. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں محتاج ہوں، یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، یا اللہ میرا یہ غم دور کر دے، یا اللہ مجھے یہ خوشی دے دے. رمضان نے تو مہیا کر دیا. اب ہم بدبخت ہیں. ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا. رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ سیڑھی پہ چڑھے. 3 آپ کی سیڑھی کے پوڑے تھے، 3 سیڑھیاں تھیں آپ کے ممبر کے 3 پوڑے یا 3 سیڑھیاں. آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمائی، دوسری پہ رکھا، آمین فرمائی، تیسری پہ رکھا، آمین فرمائی. صحابہ پریشان ہو گیا، جی اللہ کے رسول کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جب میں مسجد میں داخل ہوا نا، جب اللہ کے فرشتے جبریل امین دعا کر رہے تھے، جبریل دعا کر رہے تھے، پیغمبر تھے نا، دیکھتے تھے، نظر آتے تھے، آوازیں سنتے تھے فرشتوں کی. تو آپ نے فرمایا وہ دعا کر رہے تھے، میں نے 3 دعائیں کی، 3 مرتبہ میں نے آمین کہی. ان میں سے ایک دعا ہمارے اس موضوع کے متعلق ہے کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کی، رضامندی حاصل نہ کی. آمین کہی ہے رسول اللہ نے، دعا مانگی ہے جبریل امین نے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب رمضان ختم ہو ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ اللہ کریم کے نزدیک لکھ دیا جائے کہ یہ بندہ جنتی ہے، اس نے روزہ رکھا، اس نے میرا کہا مانا. آؤ آج آخری روزہ مثلاً ہو تو اللہ لکھ دے رجسٹر میں کہ یہ بندہ بخشا گیا، مغفور ہو گیا، مرحوم ہو گیا، اس پہ رحم کر دیا گیا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.